ایک سوچ ہے نا یہ بھی، سارے لوگ لالچی ہیں جی، مولوی بھی غلط ہیں، پیر بھی غلط ہیں، فلانا بھی غلط ہے، سب لالچی ہیں، لکھوا دیا۔ تو میں تو کنیوں سے پوچھ بھی لیتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ سارے لالچی ہیں، سارے دنیا دار ہیں، ہر بندہ ہی غلط ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی والدہ نے جو 2 سال دودھ پلایا تھا تو پیسے لے کے پلایا تھا کہ مفت پلایا تھا؟ آپ کے ابا جی نے اپنی جوانی جو آپ کے نام کر دی تو انہوں نے آپ سے دیہڑیاں لیں کہ مفت میں کر دی؟ بہت سارے لوگ مخلص ہیں، ہم ذہن بنا لیتے ہیں۔ اب جو لوگ ان لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں نا، ان کی سوچ کو قبول کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ سب دنیا داری ہے، پیسہ ہی پیسہ ہے، کوئی بندہ ٹھیک نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لبرل لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، مادر پزر آزاد، وہ اپنی روغن خیالی کو روشن خیالی کا نام دیتے ہیں۔ آزادی تحریر نہیں بلکہ آوارہ خیالی ہوتی ہے، تو وہ دوسروں کو بھی بے راہ روی کا شکار کر دیتے ہیں۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے جی، چھوڑیں جی، جو طاقتور ہوگا وہی۔ حالانکہ ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ بڑے بڑے اصول پسند لوگ دنیا میں آپ کو ملیں گے، بڑے بڑے غریب پرور لوگ آپ کو ملیں گے۔ میں اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ دنیا دار سارے خراب ہیں، میں نہیں قبول کرتا۔ اتنی مسجدیں جو بنی ہوئی ہیں تو یہ امیروں نے چندے دیے تو بن گئی ہیں۔ اتنی بڑی محافل سجتی ہیں تو کوئی امیر آدمی کسی نہ کسی طریقے سے پارٹیسپیٹ کرتا ہے، تو حالات جہاں جہاں بھی لوگ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی بھی مذہبی جماعت ہو، اللہ کے فضل سے۔ اور دیکھیں نا، مال اگر پھول ہی برا ہوتا تو پھر حضرت عثمان غنی کے پاس کیوں ہوتا؟ اگر یہ پھول ہی برا ہوتا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس کیوں ہوتا؟ اور صحابی وہ ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف جن کے پیچھے میرے نبی پاک نے نماز ادا فرمائی ہے۔ تو لوگ غلط ہیں، لیکن من حیث الافراد ساری قومیں غلط نہیں ہیں۔ ہم نے سوچ بنا لیتے ہیں، ہم لوگ جس کے پاس بیٹھتے ہیں اس طرح کی سوچ بن جاتی ہے۔ جس کے پاس کچھ لوگ مایوسی بھی پھیلاتے ہیں۔ میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، میرے ایک بڑے پیار والے کالم نویس ہیں، کبھی کبھی ان سے رابطہ بھی رہتا ہے۔ ان کا مضمون تھا، انہوں نے مضمون میں لکھا تھا، مایوسی پھیلاتے ہیں نا لوگ، وہ تو چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہے، تیری آواز کہاں پہنچے گی، تیرے کہنے سے کیا ہوگا، تیرا نعرہ کیا کرے گا، تیرے کہنے سے مثلاً چھوڑ تو اکیلا تو کیا۔ یہ لوگ نہ ٹھنڈا کرتے ہیں ایمان کو، جذبے کو، تو ان لوگوں کی بات نہیں سنی جاتی۔ انہوں نے کالم لکھا، کہنے لگے کہ ایک گاؤں کا چودھری فوت ہو گیا، تو ایک غریب کا بچہ اپنی دادی سے پوچھتا ہے کہ دادی اب چودھری کون بنے گا؟ دادی کہنے لگی اب اس کا بیٹا بنے گا۔ تو اس نے کہا اگر وہ بھی فوت ہو گیا؟ اس نے کہا پھر اس کا بیٹا بنے گا۔ وہ بھی فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا۔ تو دادی کہنے لگی پتر سارا پنڈ بھی مر جائے تو نہیں چودھری بن سکتا۔ انہوں نے کالم لکھا، پھر آگے لکھا کہ بڑے بڑے سیاستدانوں کے بیٹوں نہیں بننا ہے، بڑے بڑے پیروں کے بیٹوں نہیں گدی نشین بننا ہے، بڑے بڑے فلانے نہیں بننا ہے، تو چھوٹا بندہ کچھ بھی کرے۔ تو میں نے ان کو ٹیلی فون کیا، میں نے کہا آپ کیوں مایوسی پھیلا رہے ہیں جناب؟ کس نے آپ کو کہا ہے کہ غریب کا بیٹا چودھری نہیں بنتا؟ کس نے کہا آپ کو؟ یا آپ بچوں کو مایوس کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو غلط فہمی پھیلا رہے ہیں آپ میرے ساتھ چلیں نا، میں دکھاتا ہوں غریبوں کے بچے چودھری بنے ہوئے ہیں۔ اگر کسی غریب کے بچے نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیا تو وہ کسی ادارے میں افسر بن گیا ہے، اور چودھری کا بیٹا پڑھا نہیں ہے تو وہ اسی ادارے کے باہر گن لے کے کھڑا ہے۔ تو پھر آؤ نا، میں تمہیں دکھاؤں کہ جو محنت کرتا ہے رب اسے چودراہٹ عطا کاری دیتا ہے، اللہ اسے عزتیں دے دیتا ہے۔ دین کا کام کرنے کے لیے گدی نشین ہونا ضروری نہیں، بڑے خاندان کا ہونا ضروری نہیں، رسول اللہ کا وفادار ہونا ضروری ہے۔ کرنے کا جو کام ہے اس کو آپ سمجھیں کہ ہم نہ، یہ سارے لوگ کوئی مایوسی پھیلا رہا ہے، کوئی روشن خیالی پھیلا رہا ہے، کوئی کہانی سنا رہا ہے، ان سب سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، فاتبعونی۔ نئے کسی موٹیویشن سپیکر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کوئی تگڑا سیمینار اٹینڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی نیا فلسفہ، نئی داستان ہمیں سننے کی ضرورت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں تم ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ آ پڑو، ورنہ ٹھوکریں کھاؤ گے ساری عمر۔ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ آ پڑو۔ قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، حضور کی پیروی کریں۔
جو سوچیں حضور نے ہمیں دی ہیں، جو نظریات نبی پاک نے ہم تک پہنچائے ہیں، بس اس پہ سیرت کے طالب علم بنیں، حدیث کے اسٹوڈنٹ بنیں، قرآن مجید کو سیکھیں، اور اس پر اپنا مجھے نا کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں نا کسی اسکول کی دیوار پہ انگریز کا قول لکھا ہے، کالج کی دیوار پر آپ نے غیروں کے اقوال لکھ دیے ہیں، تو میرا سوال بنتا ہے کہ میں پوچھوں کہ حضور کی ساری حدیثیں یاد ہو گئی ہیں لوگوں کو؟ او بھائی میری بات کو سمجھیں آپ، باہر تو وہ جائے گا نا جس کے اپنے گھر میں کوئی کمی ہو، والد بڑی محنت کر کے پیسے کمائے اور فریزر بھرا ہو، فروٹ کے ساتھ بھی، جوس کے ساتھ بھی، ہر کائنات کی چیز گھر میں پڑی ہو، تو پھر بھی بچہ اگر کسی سے ٹافی مانگتا تو ابا تھپڑ مارتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اتنی محنت کرتا ہوں اور تو باہر مانگنے جا رہا ہے۔ میری بات کو سمجھیں، اب میں اس پر حدیث پیش کروں گا تو مضبوط ہو جائے گی بات۔ حضرت عمر بیٹھ کے نا مسجد نبوی میں تورات پڑھ رہے تھے، حضرت عمر، سیدنا فاروق اعظم، یعنی وہ شخص جس کے پاس وسوسے نے کیا آنا ہے، حضور فرماتے ہیں تجھے دیکھ کے تو شیطان ہی رستہ بدل جاتا ہے، وسوسے نے کیا آنا ہے وہاں۔ حضرت عمر تورات پڑھ رہے تھے، حضور تشریف لے آئے۔ جوانوں میری بات غور سے سننا، جو رات کو فیشن دیکھتے ہو سویرے کر لیتے ہو، تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ داڑھی رکھنے سے بندہ سونا لگتا ہے؟ ابھی تک سمجھ نہیں آئی، ابھی تک سمجھ نہیں آئی سننا۔ اور کئی لوگ مجھے بڑی بڑی کہانیاں سناتے، کہتے ہیں میں پیر صاحب اجے نیک نہیں، چنگی طرح نیک ہو کے رکھنی۔ تو میں کیا روٹی ادن کھائی ہاں جدن چنگی طرح نیک ہو جائے گا، کہ یہ قسم داڑھی کے لیے ہے صرف، ہے نا جی؟ عجیب بات ہے۔ آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مرد کو داڑھی دی ہے، عورت کو داڑھی دی نہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ مرد کے چہرے پہ پسند کرتا ہے۔ حضور نے جو دین دیا اس میں آ جائیں، ظاہر بھی باطن بھی، سنت اور شریعت کے ساتھ آراستہ کریں۔ حضرت عمر تورات پڑھ رہے تھے، حضور تشریف لے آئے۔ کیا کر رہے ہو؟ توجہ ہے میری بات پر؟ کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمر نے عرض کی حضور حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام پہ جو کتاب نازل ہوئی اس کی تلاوت کر رہا ہوں۔ آپ نے سمجھنا ہے جو میں نے بات کی اس کی دیکھیے مضبوطی، یہ سیاستہ کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا عمر تورات پڑھ رہے ہو؟ چہرے پہ ناراضگی سرکار کے۔ حضور نے فرمایا عمر مجھے اللہ کی عزت کی قسم، اگر حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام آج حیات ظاہری میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھ کے میرے قرآن کی تلاوت کرتے۔ تمہیں ضرورت نہیں ہے دائیں بائیں جانے کی، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا حضور کی اتباع، نبی پاک کی غلامی، یار ہر شے تو حضور نے ہمیں بتائی ہے۔ حکومت چلانے کا طریقہ بھی بتایا ہے، مسجد چلانے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں جو روٹی کھانے کی بات بھی بتاتا ہے۔ ہر چیز ہمیں ہمارے گھر میں ملی، لیکن ابھی تک لوگ کہتے ہیں جی یہ میری برادری کا رواج ہے، یہ میرے قبیلے کا رواج ہے۔ اب تو محفلوں میں بھی نا، میں حضرت مولانا بڑے پیارے ہیں، عبدالقیوم نام ہے نا حضرت کا، تو محبت فرمائی تشریف لے آئے تو میں حاضر ہو گیا۔ ویسے بڑا پہلے آ گیا تھا، مجھے پتا تھا کہ 7:30 تقریر کرنی ہے میں نے، تو پہلے آ گیا تھا۔ چلیں جیسے اللہ اسباب بناتا ہے ویسے ہی بنتے ہیں۔ محفلوں کی بھی رسمیں میں نے جانا چھوڑ دیا، بہت کم جاتا ہوں، بہت کم کر دیا۔ بڑی رسمیں، کئی دفعہ لوگ بلاتے ہیں تو پوچھتا ہوں تھوڑی رسماں کی نہیں ہیں؟ بڑی رسمیں نہیں، بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی وہ جس نے آپ کو دعوت دینی نا نقیب محفل، اس کا ہی کوئی پتہ نہیں، وہ نام ہی 18 منٹ میں لے، یہ ایک الگ رسم ہے۔ اس کے علاوہ ایک مقامی نعت خواں، پھر ایک قومی نعت خواں، پھر اس کے بعد ایک عالمی شہرت یافتہ۔ اب جو آپ نے بلایا نا بزرگ، اس نے تو کرنا ہے خصوصی خطاب۔ عام خطاب کر کے کئی دفعہ لوگ پہلے بھی چلے جاتے ہیں، خصوصی والا بیچارہ آخر تک بیٹھا رہتا ہے، چاہے اس نے 5 گھنٹے پھر سفر بھی کرنا ہو۔ تو یہ ساری مشکلات ہیں۔ کسی چیز کو کبھی بھی رسومات میں قید نہ کریں، کسی چیز کو قطعاً۔ آپ کو دین نے ہر چیز بنا کے عطا فرمائی۔ اپنے مطلب میں کیا کروں برادری کی رسم کو؟ برادری کیا ہوتی ہے؟ قبیلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ختم کر دیے قبیلے میرے رسول پاک نے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کی نظر میں اس کی عزت زیادہ ہے جو رب سے زیادہ ڈرتا ہے، جو متقی پرہیزگار زیادہ ہے۔
اپنے آپ کو حضور کے قدموں سے وابستہ کیا جائے، جو سوچیں حضور نے ہمیں دی ہیں۔